अस्सलाम जी, यूलर्न की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, हम लोग अपने इर्द गिर्द बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं, बहुत से लोगों को कामयाब होते देखते हैं, कामयाबी की सीढ़ी के एंड तक जाते हुए देखते हैं, मगर वापस रिवर्स लग जाता है। और मेरे साथ इस वक्त जो एक पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उनके बारे में शायद जो लोग देखते हैं वो काश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली का ये एक ड्रीम होता है कि उनका कोई एक बच्चा जो है वो राना आदिल मुमताज़ बन जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं और ये एपेक्स कॉलेज के CEO हैं, जो कि इन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ जो है सिर्फ एक जॉब से किया। जॉब के बाद एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के CEO। ये सफ़र कैसा रहा ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत। हर मिडिल क्लास फैमिली के आप इंस्पिरेशन है कि अगर राना साहब बन सकते हैं ना तो बेटा तुम भी बन सकते हो। तो ये सफ़र कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले आपका यूलर्न का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने वक्त आज निकाला और हम इकट्ठे बैठे हैं। बस मैं ये समझता हूँ कि एक तो सफ़र बहुत ही शानदार रहा और मैं इस बात का बड़ा बिलीवर हूँ कि सफ़र ही मंजिल है, कि आप ज़िंदगी में जो है वो मुसलसल सफ़र में रहते हैं, ज़िंदगी में मुसलसल कोशिश में रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही करम है। एक शानदार वक्त गुजरा और एक शानदार वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जॉब होल्डर और CEO कितना डिस्टेंस था आपस में, कितना वक्त लगा जॉब करने में और फिर CEO की सीट में बैठने में? देखिए, मैं अक्सर ये सवाल जो आज आपने किया, इससे पहले भी अक्सर बेशतर इंटरव्यूज़ में इससे मिलता जुलता सवाल होता रहता है और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी जॉब करते हुए अपने वर्क प्लेस पे आप मुकम्मल ऑनरशिप के साथ, मुकम्मल डिवोशन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं करते तो आप ना तो जॉब का हक अदा कर पाते हैं और ना ही आपके लिए ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं। क्योंकि जब कभी भी आप किसी की ज़िंदगी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड करने का बायस बनते हैं तो ना सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको मौका देती है मज़ीद आगे बढ़ने का। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों में मैं कोई डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे ये लगता है कि जब जॉब भी कर रहा था तो तब भी इसी पैशन के साथ, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इसी एफर्ट के साथ कोशिश करते थे और आज भी उसी तरह से अपनी कोशिश को जारी उसारी रखे हुए हैं और यही ज़िंदगी है। अगर जो हमारे सुनने वाले अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो सबसे पहले जब तक वो उस जॉब की ऑनरशिप नहीं लेंगे, उन्हें नेक्स्ट कोई भी असाइनमेंट ना को देगा, ना ही उन्हें अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आपके पास जॉब है उस जॉब से प्यार कीजिए, उसका ख्याल रखिए और उस ऑर्गेनाइजेशन और उस जॉब में बेहतरीन तरीके से वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। सर, आप माशाल्लाह एक कामयाब पर्सनैलिटी हैं। एक सवाल जो हर किसी का होता है, हमारे वालिदैन कहा करते थे बेटा जितनी चादर होना उतने पैर फैलाने चाहिए, मगर अब कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। लोग कहते हैं कि चादर से हल्के से पाँव बाहर निकालो, अल्लाह वसीला बना देगा। आप लोग किस तरह में तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं एक बहुत ज़्यादा इस बात का बिलीवर हूँ कि आपकी नीयत में इखलास ज़रूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप जब तक ये सोचते रहते हैं ना कि जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके इवन हाई अप्स हैं, जब तक आप और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक आप उसमें वैल्यू ऐड करने की नीयत रखते हैं, जब तक आप अपनी जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसको आप हक हलाल के तरीके से कमाने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर अल्लाह पाक ही आपकी चादर बड़ी कर देते हैं। इंसान के बस की बात नहीं है कि वो अपनी चादर बड़ी कर सके। हमें उन पैरामीटर्स को पकड़ना है, हमें उन फैक्टर्स को पकड़ना है जो फैक्टर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कामयाबी के लिए रखे हैं। अगर हम उन फैक्टर्स को, उन इंग्रेडिएंट्स को पकड़ लेंगे तो यकीन करें ऑटोमेटिकली चादर बड़ी होती जाएगी। और चादर, हमें क्या पता हमारी चादर कितनी है, हमें क्या पता कि हमारे अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियतें रखी हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहते हैं कि ये मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहते हैं कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, और जब हम अपने दाएं बाएं में नज़र दौड़ाते हैं तो ज़मीन की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक इंसान ने तस्खीर कर छोड़ा। तो वो हमसे मिलते जुलते इंसान है ना, उसी तरह के दो कान है, नाक है, दो हाथ, और बहुत सारों के तो हाथ भी नहीं होते, बहुत सारों की तो टांगें भी नहीं होती, और वो इतना सब अचीव कर जाते हैं। तो कितनी नेमतें हमें अल्लाह ने दी हैं, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमतों से माला माल किया है। रिटार्टेड वो नहीं है जिसके पास इन नेमतों में से कुछ नहीं है। रिटार्टेड इंसान जब भी होता है अपनी सोच से होता है, अपनी नीयत से होता है, अपने सोचने
سوچنے کے انداز سے ہوتا ہے. تو کسی کو نہیں پتا اس کی چادر کتنی ہے. تو جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں, اللہ پہ توکل کریں, تو آٹومیٹکلی چادر بھی بڑی ہو جائے گی اور آپ پہلے سے بہتر اور پہلے سے زبردست انداز سے آپ کنٹریبیوٹ کرنے میں. ماشاء اللہ, اتنا ہے رانا صاحب, آپ کی تو چادر کافی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو ایک کوشچن ہے جو کہ ایوری ون سیز کہ ہر جگہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اوپن ہوئے ہوئے ہیں, ہر جگہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے, ایون کہ ہمارے ہسپتال ہوں یا ایجوکیشن یہ ادارے ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا بزنس ہے, تو ہر کسی نے کھول لیا, اسے اتنی ہاؤ نہیں ہے. ایپیکس گروپ آف کالجز ایسا کیا دے رہا ہے ایجوکیشن میں جو باقیوں سے ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس ادارے کا نام رکھنے جا رہے تھے, مجھ سمیت میری ساری ٹیم, میرے سارے دوست جو فاؤنڈر ڈائریکٹرز بھی ہیں, ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. جیسے ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کا کیا نام رکھیں, اور اس بچے کو ہم ویژولائز کر کے اس کا نام رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم اس کو آنے والے دنوں میں ایسا چاہتے ہیں, یہ شیر کی طرح زندگی میں ترقی کرے, تو اس کا نام کچھ ایسا رکھا ہے جو بڑا یونیک, بڑا منفرد اور بڑا شاندار ہو. تو ادارے کی جو سوچ ہے, ادارے کی جو نیت ہے, وہ اس کی نام سے اگر جھلک نہیں ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود ہی بلیور نہیں ہیں اس کی نیت کے, اس کی سوچ کے. تو جب ہم نے مل کے سب نے اس کا ایک نام اس ادارے کا جو سجیسٹ کیا, ایپیکس گروپ آف کالجز, تو ایپیکس کا مطلب ہی بلندی ہے, ایپیکس کا مطلب ہی الٹیمیٹ وہ ٹاپ پوائنٹ ہے. تو انسان کو اللہ رب العزت نے کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمیں اپنی اس بلندی کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے رہنے کا حکم ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ الٹیمیٹ لیول حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لیکن ہم نے اس الٹیمیٹ, اس ٹاپ لیول کو اچیو کرنے کے لیے کوشش جاری رکھنی ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. کوئی بہت اچھا کرکٹر بن سکتا ہے, کوئی بہت اچھا سنگر بن سکتا ہے, کوئی نعت خواہ بن سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, بے بہا آپشنز ہیں لائف کے اندر. تو ہمارے اس ادارے کی جو ذمہ داری ہے, میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں, رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں, کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جس پلیٹ فارم کے ہوتے ہوئے وہ اپنی لائف میں جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے, جو اللہ نے ان کے اندر وہ جو خوبی پیدا کی ہے, اس خوبی کو ڈھونڈنے اور اس خوبی کو ایپیکس لیول تک پہنچنے کے لیے ہم اس کی ہیلپ کریں. سیم لائک کہ اگر ہمیں کوئی بیج ملتا ہے تو بیج تو کوئی بیکار نہیں ہے نا, لیکن اس بیج کو اصل میں نرچرنگ انوائرمنٹ کی ایک ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے. تو ایپیکس گروپ آف کالجز کی جو ذمہ داری ہے وہ اس نرچرنگ انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک تناور درخت بنے جو نہ صرف اس کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, اس کی آنے والی نسلوں کے لیے اور الٹیمیٹلی اس ملک کے لیے وہ ایک کارآمد اور ایک بہترین جو ہے وہ شخصیت بن کر سامنے آئے. بالکل سر, 2022 کا دور ہے, ہر کوئی کنورٹ ہو رہا ہے آن لائن پر, سوشل ایپس پر, اور بہت سی چیزوں میں سافٹ ویئرز ایڈ کیے جا رہے ہیں. تو آپ ان فیوچر آن لائن ایجوکیشن کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آن لائن ہم تو پاکستانی تھے نا, تو اگر کووڈ نہ آتا تو شاید ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہوتا. دنیا تو آن لائن میں کہاں کی کہاں نکل گئی. ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز, آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز, انہوں نے آن لائن کورسز آفر کیے ہوئے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے جب بھی کوئی لائف میں چیلنج آتا ہے نا وہ کچھ اپرچونٹی ساتھ لے کے آتا ہے. تو پاکستان میں جب کووڈ کا چیلنج آیا نا تو وہ ایک اپرچونٹی ساتھ لے کر آیا, اور وہ اپرچونٹی آن لائن کی. ہم اس سے پہلے بلیور نہیں تھے, ہم اس سے پہلے سمجھتے تھے کہ نہیں جب تک وہاں چل کے نہیں جایا جائے گا, اور خاص طور پہ بڑے شہروں کے لوگ, مطلب لاہور جیسے شہر میں, کراچی جیسے شہر میں آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے, اور ایک اگر بہترین ٹیچر اویلیبل ہے تو وہ بیچارہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو پڑھا لے گا نا, وہ کتنے لوگوں کو سپورٹ دے لے گا. لیکن آن لائن نے ہمیں اتنا ہیلپ کیا کہ وہ ایک وقت میں لاکھوں بچوں کو پڑھا سکتا ہے, وہ ایک وقت میں ہزاروں بچوں کو پڑھا سکتا. تو وہ والدین جو اتنا کچھ پیسہ خرچ کرتے تھے بچوں کی کوئی سپورٹنگ سسٹم کے لیے, دیکھیے ایک ہے ٹوٹل آپ کی فارمل اور انسٹیٹیوشنل لیول کی ایجوکیشن, آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے. اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر جب تک ہم خود سے جائیں گے نہیں, ہم بیٹھیں گے نہیں, ہم جب تک ان لوگوں میں جن لوگوں میں ہم نے زندگی گزارنی ہے ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے.
آن لائن ہمیشہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ایک سپورٹ سسٹم کے لیے. آن لائن آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ نے کور حاصل کر لیا, بیسک حاصل کر لیا, اب اس بیسک کے اندر ٹاپنگ کی ریکوائرمنٹ تو وہ آن لائن آپ کو ہیلپ کر دے گا. آپ نے بیسک ایجوکیشن اسکول میں لی, کالج میں لی, یونیورسٹی میں لی, اب آپ کو کچھ ایکسٹرا کی ضرورت ہے تو ایکسٹرا سپورٹ, ٹاپنگ, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, اس میں آن لائن بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کووڈ آیا تو کووڈ کے ساتھ پاکستان میں جو اپرچونیٹی آئی, بچوں نے بھی سیکھ لیا آن لائن کیسے پڑھنا ہے, ٹیچرز نے بھی سیکھ لیا کہ آن لائن کیسے پڑھانا ہے, اور وہ والدین جو جن کو لگتا تھا کہ ان گیجٹس کا کام صرف گیمز ہے, پب جی ہے, انہوں نے بھی سوچا کہ نہیں بھی اس کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے. تو ان بچوں کو بھی مبارک, ان کو بھی موقع مل گیا, والدین نے ان کو گیجٹس بھی خود سے لے کے دیے. تو آن لائن کا فیوچر ہے. آن لائن کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہم بہت زیادہ گرو کر پائیں گے. ہماری کمیونٹی, ہمارے اسٹوڈنٹس, اب دیکھیں نا یہاں بیٹھے ہیں تو امریکہ کو آپ کو کورس پڑھنا چاہتے ہیں, کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے. کوئی شخص جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ہے یا کسی بہت سبرب ایریا میں ہے, وہ لاہور کے کسی بہت ٹیچر سے سیکھنا چاہتا ہے, وہ سیکھ سکتا. تو آن لائن کا فیوچر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور یہ ناگزیر ہو گیا ہے. صحیح. تو سر یو لرن کے جو پروجیکٹ ہیں ان میں ایف ایس سی بھی ہو رہی ہے, آئی سی ایس بھی ہے, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل. آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں سیلف گرومنگ کے لیے بھی یہ سب کچھ جو ہے چیزیں سپورٹ کریں گی؟ بالکل کریں گی جی, اور آج یہ ریکوائرمنٹ ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک وقت تھا آپ کو بہت ساری بکس خریدنا پڑتی تھیں اگر آپ نے ایکسٹرا کرنا, تو ابھی تو آپ آن لائن میں اتنی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں, لائک یو لرن ٹائپ, یا ایون یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ کسی بھی ایسے سرچ انجن پہ چلے جائیں تو آپ ود ان نو ٹائم آپ کو اتنی ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. اب کام آپ کا ہے کہ آپ اس انفارمیشن میں سے جو کام کی چیزیں ہیں اس کو آپ کیسے نکالتے ہیں, اور اس کو آپ کیسے ڈائجسٹ کرتے ہیں, اور اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یو لرن بہت اچھا کام کر رہا ہے, میری طرف سے ان کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس دا رائٹ ٹائم کہ یو لرن کو پاکستان میں, پنجاب میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لائف میں ان کو سپورٹ دینے کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایپیکس گروپ آف کالجز کی طرف سے آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ یقین کرنا پڑے گا, اور اس بات کا یقین کامل اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ میرے اللہ نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا, میرے اللہ نے مجھے نعمتوں سے, صلاحیتوں سے مالا مال پیدا کیا ہے. نمبر 1, بلیو کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسرا, اپنے اندر آپ کو اخلاص نیت پیدا کرنا پڑے گا. اخلاص نیت سے مراد نیک نیتی کہہ لیں, ون ون سچویشن کہہ لیں, دوسروں کا خیال رکھنا کہہ لیں, یا جو بھی آپ کہہ لیں, تو آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ ایک نیک نیتی کا عنصر جو ہے اس کو ہمیشہ اس کو دیکھتے رہنا پڑے گا, کہیں وہ پلیوٹ تو نہیں ہو رہا, کہیں وہ ہم ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے. تو دوسری اہم بات یہ ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ محنت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. بالکل, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی اسٹوڈنٹ کے اندر, جس بھی انسان کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں, وہ ضرور اپنی لائف میں گرو کر سکتا ہے. اور ان 3 چیزوں پر عمل کرنا ہی اصل میں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کا صحیح معنوں میں پریکٹیکل وے آؤٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں اس پہ یقین رکھوں, اور اس بات پہ یقین رکھوں کہ میرے اللہ میری ضرور مدد کریں گے, اور میرے اللہ محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے, اور میرے اللہ نیک نیت انسان کا نقصان نہیں ہونے دیتے. بالکل. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے رانا عادل ممتاز صاحب, جو کہ CEO ایپیکس گروپ آف کالجز ہیں اور بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا میسج انہوں نے دیا ہے, اور آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں بھی انہوں نے دی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کا فیوچر کیا ہے اور سیلف گرومنگ کیا ہے, اور آپ آن لائن ایجوکیشن کس طرح سے لے سکتے ہیں. یو لرن پہ آپ کی کوئی کوئریز ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ڈیٹیلس جو ہیں وہ فارورڈ کر دی جائیں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.